انسان دنیا سے باہر آسمان کے مختلف کہکشاؤں اور سمندر کی گہرائیوں میں تو جا چکا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا یعنی ہماری زمین کے بارے میں سوچتا ہے تو ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے کہ آخر ہماری اس زمین کا آخری کنارہ کہاں ہوگا۔ دوستو، کائنات ہماری سوچ سے بھی زیادہ پر اسرار اور وسیع ہے۔ یہ کہکشائیں، انگنت انجان سورج اور سیارے اور ستارے ہیں۔ اس وسیع کائنات کا چھوٹا سا جز ہماری زمین ہے جو اپنے اندر کئی کائناتیں لیے پھرتی رہتی ہے۔ لیکن آج سے کئی سو سال پہلے، بلکہ کچھ دہائیاں ہی پیچھے چلے جائیں، جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ زمین گول نہیں بلکہ چپٹی ہے، تب یہ سوال پوچھا جاتا تھا کہ زمین کا آخری کنارہ کیسا ہوگا۔ یہ بڑا پرتجسس اور پر اسرار سوال ہوا کرتا تھا۔ اس لیے یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ہماری زمین بہت بڑی ہے، اس لیے کسی بھی انسان کا زمین کے اس آخری کنارے تک پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی کرشماتی انسان وہاں پہنچ بھی جائے تو یہ نہیں دیکھ پائے گا کہ اس آخری کنارے کے آگے کیا ہے، کیونکہ وہاں کی زمین دلدلی ہے اور زمین کا یہ کنارہ آسمان کے قریب ہے، اس لیے اس جگہ آسمان اور زمین مل جاتی ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ دنیا کا آخری کنارہ کہاں ہے؟ دوستو، کنارہ گول چیز کا نہیں ہوتا بلکہ دیگر اشکال کا ہوتا ہے، پر ہماری زمین گول ہے، بیضوی ہے، اس لیے اس کا کنارہ نہیں ہے۔ صدیوں پہلے تک انسان کا علم کم تھا، اس لیے انسان اپنے معلوم علم کی بنا پر اس بات پر یقین کرتے آیا کہ زمین کا آخری کنارہ ہے، اور آج بھی کم علم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین پلیٹ ہے اور اس کا کنارہ ہے اور ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہی لوگ زمین پر کچھ ایسے جگہ موجود ہے جسے وہ زمین کا آخری کنارہ مانتے ہیں، اور سیاح کافی تعداد میں اس جگہوں کی سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم دنیا کے نقشے پر دنیا کا آخری کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم جاپان کی بات کریں تو جاپان مشرق میں ہے اور دنیا میں سب سے پہلے سورج کی کرنیں جاپان پر پڑتی ہے۔ اس کی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا سمندر ہے جو لاکھوں میل پر پھیلا ہوا ہے۔ اور اگر ہم زمین کے مغرب میں جائیں تو 14ویں صدی تک انسان امریکہ کی وجود سے لا علم تھا، اور جو انسان کئی ہزار سال پہلے وہاں پہنچے تھے وہ بھی باقی دنیا سے لا علم ہو گئے تھے۔ اس لیے لوگوں کے لیے دنیا کا اہتمام یورپ تک ہو جاتا ہے۔ ناروے کے شہر شون کے شمال کا مقام اینڈ آف دی ورلڈ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر ناروینجین سمندر دنیا کے 20% حصے کے ممالک بحر اوقیانوس سے ملتا ہے اور خشکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم امریکہ کی طرف جائیں اور آخری کنارہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو امریکہ میں آتو آئس لینڈ زمین کی خشکی کا آخری مقام دکھتا ہے، اور اگر ہم زمین کے شمال کی طرف جائیں تو نارتھ پول کے آگے کروڑوں میل پر پھیلا سمندر نظر آئے گا، اور پیدل انسان کا سفر نارتھ پول کے ساحل پر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے یہی زمین کا آخری مقام ہوگا۔ اور اگر ہم جنوب کی طرف چلے جائیں تو انٹارکٹیکا سے آگے وسیع سمندر انسان کا سفر ختم کر دیتی ہے۔ اگر ہم رشیا کی طرف جائیں تو اس وسیع و عریض ملک کے کسی بھی ساحلی مقام کی طرف چلے جائیں تو کروڑوں میل پر پھیلا سمندر ہے جو انسان کے قدموں کو روک دیتا ہے۔ یہاں سے اگر ہم نیوزی لینڈ کی طرف جائیں تو نیوزی لینڈ اس طرف سے دنیا کا آخری ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آک لینڈ کے شمالی جزیرے کا آخری سرا کیپ رنگ کہلاتا ہے۔ کیپ رنگ جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھی دنیا کے آخری مقامات یا کناروں کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ امید ہے دوستو آپ کو پسند آئی ہوں گی۔